السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چاہے بچے ہو یا بچیاں، انہیں چند نصیحتیں میں کر رہا ہوں، بغور فرمائیں گے۔ میرا یہ پہلا پروگرام نہیں ہے، ایسے ہی ہر مہینے میں ایک پروگرام ہوتا ہے جو بلال فاؤنڈیشن شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب کے گروپ سے ہوتا ہے۔ وہاں ہر جگہ ہر علاقے میں جانا ہوتا ہے، لیکن آج پہلی مرتبہ ماہنامہ اجتماع میں آپ کے یہاں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دیا۔ آپ کی دعوت پر لبیک و سعدہ کہتے ہوئے میں آج یہاں حاضر ہوا۔ لیکن ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ نونہال بچے ہیں، ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہم لوگ مکتب میں چمن اسلام کے پہلا حصہ میں پڑھ چکے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ہم مسجد میں شور نہیں کرتے ہیں، مسجد میں ہم شرارت نہیں کرتے ہیں۔ جس طریقے سے گھر میں شرارت کرنے سے، گھر میں بدمعاشی کرنے سے ابا خفا ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں بھلا بتائیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر اس مسجد میں ہم شرارت کریں گے تو کیا اللہ ہم سے خفا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہ دینی اجتماع ہے، اب بچے ادھر شور گل کر رہے ہیں، بچیاں ادھر شور گل کر رہی ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے، جو مقرر ہوتا ہے، اسے بیان کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس کی ذہن سے وہ بات نکل جاتی ہے جو بات وہ سامعین کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو برائے مہربانی اگر آپ کو بیان سننا ہے تو ادباً و احتراماً مسجد میں بیٹھے، ورنہ آپ مسجد سے برائے مہربانی باہر نکل جائے۔ اگر آپ کو بیان سننا ہے تو خاموشی کا سنیں، ورنہ اس مسجد کو چھوڑ کر آپ باہر جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اگر خطبہ کے دوران آپ ہلا گلا کریں گے، شور گل کریں گے تو تکلیف ہوگی، دقت ہوگی، تو برائے مہربانی اس کا خیال رکھیں گے، بات کو غور سے سننا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ میرے محترم دوستو و سامعین کرام، میری پردہ نشین خواتین اسلام و پاکیزہ مستورات و حاضر مجلس، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ نوجوانان کمیٹی رہیکا کی طرف سے ایک دینی اجتماع کا پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے، اس لیے آج ہمارے معاشرے میں یہ پروگرام کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ آج ہماری قوم کی بچیاں یا ہماری قوم کی لڑکیاں ایمان کو نہ جاننے کی وجہ سے، اسلام کی اہمیت کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ اسلام سے مرتد ہو جاتی ہے، یعنی عشق و محبت و پیار کے جھانسے میں آ کر وہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہے، اور جو شریعت اسلامیہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، اسے پل بھر میں ٹھکرا دیتی ہے۔ اس لیے اس طریقے کا پروگرام بھی ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہماری بچیاں ہیں اسے ایمان کی اہمیت معلوم ہو جائے، اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے اسے معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن آج اس پروگرام کے اندر، اس اجتماع کے اندر جو میرا موضوع ہے وہ موضوع ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والے گناہ، یعنی وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جس گناہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا، یا ہماری نیکیاں ختم ہو جائے گی، ہماری نیکیاں نشٹ کر دی جائے گی۔ اس گناہ کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب جو گناہ ہم آپ کو گنائیں گے یا بتائیں گے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ خاموشی بنائیں۔ اگر خاموشی بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی بات کو اچھی طریقے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر ایسے ہی شور ہنگامہ کریں گے تو بیچ میں اپنی بات ختم کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے خاموشی کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد ہماری مقصد کو اللہ نے بتایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم اس روئے زمین پر آئے یا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے آئے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں خیر خواہی کرنے کے لیے آئے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں نیکی کرنے کے لیے آئے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں یعنی کچھ ایسے کام کر کے ہم اس دنیا سے جائیں جو ہمارے لیے کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، جس عمل کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارا داخلہ جنت میں کر دے۔ اس لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا بھی مقصد بتایا۔ سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو بنایا، زندگی اور موت کو بنایا۔ زندگی اور موت کو بنانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ لیبلوکم، تاکہ یہ آزمائش ہو جائے کہ تم میں سے کون ہے جو میرے پاس اچھے اعمال کر کے آئے گا، تم میں سے کون ہے جو میرے پاس نیک اعمال کر کے آئے گا۔ اس دنیا میں ہم نیک کام کرنے کے لیے آئے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے ماؤں بہنوں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس گناہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ لیکن صد افسوس کا مقام یہ ہے، صد افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ کا علاقہ، آپ کا یہ علاقہ ریگا کی سرزمین کافی بہت بڑا علاقہ ہے، لیکن اگر اس کی تعداد مسجد میں دیکھی جائے، کچھ نوجوان ہیں، کچھ ضعیف حضرات ہیں جسے ہم اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں، لیکن صد افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ دینی اجتماع ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی محفل میں آیا کریں۔ ایسی محفل میں آنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر تفریح کرتے ہیں، جو زمین پر گھومتے ہیں، یعنی ایسی محفل کو تلاش کرتے ہیں، ایسی مجلس کو تلاش کرتے ہیں جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہو، ایسی محفل کو وہ فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جہاں ایسی محفل فرشتوں کو مل جاتی ہے، فرشتے اپنے جماعت والوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہتے آؤ آؤ ہماری مطلب کی مجلس مل گئی ہے۔ تو اس مجلس میں ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نگاہوں میں ایسی قوت بصارت نہیں دی ہے کہ ہم اس فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور فرشتے یہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسجد میں سولو گول کو ہلہ کر رہے ہیں، فرشتے ہمیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں ہم کھیل تماشا کر رہے ہیں، فرشتے یہ بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو ہمارے کاندھوں پر متعین کیا، جسے ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دونوں فرشتے جو کاندھے پر، دائیں کاندھے پر بائیں کاندھے پر، یہ فرشتے ہمارے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ہمارے عمل کو گن رہا ہے، سن رہا ہے اور اسے ریکارڈ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں تو فرشتے اس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی محفل میں فرشتے اپنی رحمت کی چادر بچھا دیتے ہیں، فرشتے اپنی پروں سے ایسی محفل کو گھیر لیتے ہیں، اور ایسی محفل پر وغشی الرحمہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میک کی آواز ہمارے گھر تک آ رہی ہے، اس لیے ہم اپنے گھر میں ہی یہ پروگرام سن لیں گے۔ تو ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ مائک کی آواز آپ کے گھر تک پہنچ رہی ہے، آپ یہ واضح و نصیحت سن رہے ہیں، لیکن مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کا جو ثواب ہے، جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، وہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے تو اس رجسٹر میں ہمارا نام نہیں ہوگا، اس فہرست میں ہمارا نام نہیں ہوگا۔ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سوال کرتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندوں کو تو نے کس حالت میں دیکھا۔ اللہ یہ بھی سوال کرتا ہے کہ تو نے میرے بندوں اور بندیوں کو کس حالت میں دیکھا۔ اب ہم جو ہلہ کر رہے ہیں، شور و گل کر رہے ہیں، تو فرشتے اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے کہ اللہ ریکا کے سرزمین میں ہم اتوار کے دن گئے تھے مغرب کے بعد، اور وہاں کے بچوں کو ہم نے دیکھا، وہاں کے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ مسجد میں وہ لوگ کبڈی کھیل رہے تھے، مسجد میں وہ لوگ مچھلیاں بیچ رہے تھے، عورتیں آئی ہوئی ہے، عورتیں بھی مچھلیاں بیچ رہی ہے، اور ادھر بچے بیٹھے ہوئے یہ بھی مرغا بیچ رہے ہیں۔ میرے بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کا احترام کرے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کا احترام کرے، ورنہ مسجد کا ہم احترام نہیں کریں گے تو اللہ کی پھٹکار آپ کے اوپر آ جائے گی، اللہ کی پھٹکار آپ کے اوپر آئے گی۔ اس لیے غور سے سنیں، فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، میری ماں بہنیں بھی سنیں، یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندے یا بندیاں کس حالت میں تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ تیرے بندے تیری تعریف بیان کر رہے تھے، اے اللہ تیرے بندے تیری تعریف بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ پوچھتا ہے کیا بندوں اور بندیوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا اللہ کو ہم نے دیکھا ہے، یا کیا عورتوں نے اللہ کو دیکھے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کا دیدار کل قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اللہ حاضر ناظر، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو مسجد میں حرکت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ اس کو جان رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، ہم تمہارے سینے کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہوں۔ تو اس لیے اللہ سوال کرتا ہے کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ پھر اللہ پھر فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ اگر بندے مجھے دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ تو فرشتے جواب دیتے اللہ اور تیری عبادت کریں گے، اور تیری تعریف کریں گے، اور تیری بڑائی بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندے کسی چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ ہم مجلس میں آئے ہیں، اس محفل میں آئے ہیں، تو میرے بھائیو جنت کا سوال کرے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، ہم اللہ سے سوال کریں اللہ مجھے جنت عطا فرما، لیکن ہمیں بات کرنے سے فرصت ہی نہیں کہ ہم اللہ سے کیا جنت کا سوال کریں گے۔
اس کے بعد فرشتوں سے پوچھتا ہے اللہ کیا میرے بندے کسی چیز کا مطالبہ کر رہے تھے یا کوئی چیز مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تیرے بندے اور بندیاں جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہتے اللہ نہیں، تیرے بندوں نے تو جنت دیکھی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا میرے بندے یا بندیاں جنت دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ کہیں گے اور جنت کا طلب کریں گے، اور جنت کا مطالبہ بن جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کیا میرے بندے کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہتے ہاں اللہ جہنم کی عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے نہیں اللہ تیرے بندوں نے تو جہنم نہیں دیکھی۔ پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ اگر میرے بندے جہنم دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ کہ اور جہنم سے زیادہ پناہ مانگیں گے۔ تو میرے بھائیوں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، جو لوگ اس محفل میں ہیں، جو لوگ اس مسجد میں پروگرام کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چوک چراہوں پر بیٹھے ہوئے، وہ لوگ سن لیں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کل قیامت کے دن فرشتے اللہ کے یہاں گواہی بنیں گے۔ فرشتے کو اللہ کہتا ہے فرشتوں تو گواہ رہنا، جتنے لوگ چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں، مرد ہو یا عورتیں، جو بھی اس محفل میں آئے ان تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے رہا ہوں، میں ان تمام لوگوں کی گناہ کو معاف کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اجر کی بات ہے۔ ہم اس محفل میں آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جس کے لیے فرشتے دعا کر دے اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا میرے بھائیوں۔ اس لیے ایسی محفل میں ہمیں آنی چاہیے، لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جو نوجوان ہیں وہ نوجوان ہی پیچھے میرے بھائیوں۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، کسی قوم کی ترقی کے لیے اگر کوئی قوم عروج پہ جانا چاہتا ہے، اگر کوئی قوم بلندی پہ جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے نوجوان کے اندر اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر اس قوم کی نوجوانی کے اندر اصلاح نہیں ہوگی تو وہ قوم کبھی ترقی کو نہیں جا سکتی ہے، کبھی عروج کو نہیں جا سکتا ہے۔ آج اسلام جو ترقی پر پہنچی، اسلام جو عروج پر پہنچا، وہ نوجوانوں کی بدولت ہی پہنچا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں آج نوجوان دین کے معاملے میں پیچھے ہیں، جبکہ دین کے معاملے میں ہم نوجوانوں کو آگے بڑھ چڑھ کے رہنا چاہیے میرے بھائیوں۔ لیکن آج صد افسوس کا مقام ہے کہ ہم دین کے معاملے میں پیچھے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن اب میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اگر میں اسی کی ضمن میں بات کرتا رہا ہوں تو ساری وقت ختم ہو جائے گی، میں اپنے مضمون کو مکمل بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیکی کو برباد کر دینے والے گناہ، جو ہماری نیکیاں نماز کی شکل میں ہو، چاہے روزہ کی شکل میں ہو، چاہے صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ پہلا گناہ ہے شرک، پہلا گناہ ہے شرک۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہم لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ شرک بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور وہ توبہ بھی کرے تو خالص توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ النصوح کرے، خالص توبہ کرے کہ آئندہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں صد افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے سوسائٹی میں یہ شرک دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں، یہ شرک ہم دھڑلے سے کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ گنڈے کو لٹکایا، جس نے تعویذ گنڈے کو لٹکایا گویا کہ اس نے شرک کیا میرے بھائیوں۔ چاہے وہ تعویذ گندا گلے میں ہو، چاہے وہ تعویذ گلے ہاتھ کے بازو میں ہو، چاہے وہ تعویذ کمر میں ہو، چاہے وہ لال دھاگے کی شکل میں ہو،
چاہے لوہے کی کڑائی کی شکل میں ہو، چاہے لال دھاگے پیر میں ہو، چاہے پیلا دھاگا پیر میں ہو، یہ تمام چیزیں شرک کے اقسام میں سے میرے بھائیو، یہ تمام چیزیں شرک کے اقسام میں سے ہے۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی، چاہے ہم نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، صدقہ و خیرات بھی کرے، اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو ہماری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں شرک سے توبہ کرنا ہے۔ اگر ہم تعویذ گنڈے لٹکا رہے ہیں تو اس تعویذ گنڈے سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ گندے کو لٹکایا گویا کہ اس نے شرک کیا میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ دھڑلے سے کیے جانا میرے بھائیوں، آج نوجوانوں کے ہاتھوں میں لوہے کی کڑائی کی شکل میں ہے، آج نوجوان اپنے ہاتھوں میں لال دھاگے پیلے دھاگے باندھ رہے ہیں۔ اگر اس سے سوال کیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ یہ لال دھاگے یا پیلے دھاگے تم کیوں باندھ رہے ہو، تو یہ جواب ملتا ہے کہ ہمارے پیر میں درد ہے، ہمارے ہاتھوں میں درد ہے، ہماری یہ تکلیف ہے، ہماری یہ پریشانی ہے۔ اس کے پہننے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو یہ تعویذ گنڈے کے اوپر بھروسہ ہے۔ اس لیے تعویذ گنڈے کو بھروسہ، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو یہ شرک ہو گیا میرے بھائی، یہ شرک ہو گیا۔ اور جس شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ فرمائے گا۔ اس کے بعد آج ہمارے عورتوں کے اندر، ہمارے مائیں بہنوں کے اندر ایک بات پائی جاتی ہے، کیا کہ آج چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جسے ہم تیل وغیرہ لگانے کے بعد اس کے پیشانی پر ہم کالا ٹیکا لگاتے ہیں، بچے کے پیشانی پر کالا ٹیکا لگاتے ہیں، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ بدعقیدگی کی علامت ہے، یہ بدعقیدگی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ کالا ٹیکا ہم کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ رہیں، ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ رہیں۔ یہ کالا ٹیکا ہمارے بچے کو نظر بد سے بچانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھے، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھے اور معوذتین پڑھے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں سورتوں کو پڑھے اور اپنے بچے کو 3 مرتبہ دم کرے، اپنے بچے کو 3 مرتبہ دم کرے، صبح کرے بھی شام کرے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن آج ہم لوگ شارٹ کٹ کا استعمال کرتے ہیں اور نظر بد سے بچانے کے لیے ہم اپنے بچے کو کالا ٹیکا لگاتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اور ایسا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، کہ نیکیوں کو برباد کر دینے والا پہلا گناہ جو ہے وہ میرے بھائیوں یہ شرک ہے۔ اس لیے ہمیں شرک سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں شرک سے بچنا ہے۔ دوسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری گناہ، دکھاوا، کوئی کام دکھاوا کرنے کے لیے۔ دوسرا سب سے بڑا گناہ وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ کوئی عمل ہم جو کر رہے ہیں یا کوئی نیک کام جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے نہ کرے۔ اگر کوئی کام اب لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ ایسا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا، اللہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے ریاکاری سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ آج لوگ نماز میں بھی دکھاوا کرتے ہیں، لوگ نماز میں بھی ریاکاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر
शनिचर के दिन, इतवार के दिन, सोमवार के दिन, मंगल बुध जुमेरात हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जुमा के दिन अक्सर व बेशतर लोग मस्जिद में तशरीफ़ लाते। क्यों लाते हैं कि गांव वाले क्या कहेंगे कि अगर जुमा की भी नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, कितना बड़ा कमीना आदमी है कि जुमा तक की नमाज़ नहीं पढ़ता। इसका मतलब ये हुआ हम तो इबादत कर रहे हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इबादत जो हम कर रहे हैं लोगों को दिखलाने के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी इबादत को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी इबादत को कबूल नहीं करेगा, बल्कि ऐसी इबादत हमारे मुंह पर मार दी जाएगी। इसलिए कोई भी अमल करे तो उसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। सर्दी के मौसम में आप देखते होंगे कि बहुत से लोग चादर वगैरह की तकसीम करते हैं, कंबल वगैरह की तकसीम करते हैं, तो बाज़ाब्ते तौर पर एक वीडियो बनाया जाता है। उस वीडियो को बनाने के बाद उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है, वायरल किया जाता है। मेरे भाइयों, आप जो ये अमल कर रहे हैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं या लोगों को दिखलाने के लिए कर रहे हैं? अगर लोगों को दिखलाने के लिए कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पर डालिए, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो आप क्यों वायरल कर रहे हैं? ऐसी ऐसी वीडियो हमारी आंखों के सामने से गुजरी है कि एक औरतें आ रही है, एक चादर ले रही है और वो औरतें अपनी चेहरे को अपने चादर से छुपा रही है, यानी वो अपना चेहरा कैमरे के सामने लाना नहीं चाहती है, लोगों के सामने लाना नहीं चाहती है, लेकिन नौजवान उसका चेहरा, कैमरा उसी के चेहरे के ऊपर फोकस कर रहा है। तो मेरे भाइयों, ऐसा अमल करेंगे, ऐसा नेक काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नेक काम को कभी कबूल नहीं करेगा, ऐसे नेक काम को कभी कबूल नहीं करेगा। ये अमल हो गया रियाकारी वाली अमल, दिखावा वाला अमल, और ऐसे अमल को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। कल क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों को लाया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों को लाया जाएगा। पहला होगा शहीद। शहीद से अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा कि हमने तुम्हें दुनिया में ज़वानी दी, हमें तुम्हें दुनिया में ज़वानी दी, ताकत दी, क़ुव्वत दी, तूने इस ज़वानी को कहाँ खर्च किया? वो जवान कहेंगे अल्लाह मैंने इस ज़वानी को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, अल्लाह मैदान कारसाज में लड़ते लड़ते मैं शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा ये अमल तूने तो किया लेकिन मेरे लिए नहीं किया, बल्कि लोगों को दिखलाने के लिए तूने ये अमल किया। अब जिसके दिखलाने के लिए तूने ये अमल किया चाहे उसी से सवाब मांग लेना, मुझसे सवाब की उम्मीद मत रखना। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों इस आदमियों को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दो। उसके बाद एक मालदार को लाया जाएगा, मालदार से सवाल करेगा अल्लाह तबारक व तआला कि हमने तुम्हें दुनिया में माल दी, इस माल को तूने कहाँ खर्च किया, कहाँ कमाया, कहाँ से खर्च किया? वो कहेंगे अल्लाह तूने तो दुनिया में माल दी थी, अल्लाह मैंने फलां बच्चों को दे दिया, फलां गरीब बच्चों को दिया, फलां मदरसों में दिया, फलां मसाजिद में दे दिया। अल्लाह कहेगा ये तो अमल तो किया लेकिन लोगों को दिखलाने के लिए किया, और जिसको दिखलाने के तूने अमल किया जा उसी से सवाब मांग लेना, आज मुझसे सवाब की उम्मीद मत रखना, आज मुझसे सवाब की उम्मीद मत रखना। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा इस मालदार को भी मुँह के बल घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दो। उसके बाद एक आलिम दीन को लाया जाएगा, आलिम दीन आएंगे, अल्लाह उससे सवाल करेगा हमें तुम्हें दुनिया में इल्म दिया, कुरान का इल्म दिया, हदीस का इल्म दिया, तूने इस इल्म को कहाँ खर्च किया? वो जवाब देंगे अल्लाह तूने दुनिया में मुझे इल्म दिया, कुरान का इल्म दिया, मैंने फ़लाँ बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया, फ़लाँ बच्चे को नमाज का तरीका बतला दिया, फ़लाँ बच्चे को नमाज की दुआएं सिखला दी, अल्लाह फ़लाँ किताबें मैंने छाप दी। अल्लाह कहेगा ये तो अमल तूने किया लेकिन लोगों को दिखलाने के लिए किया, ताकि दुनिया वाले ये कहे कि सबसे बड़ा कितने बड़े आलिम है, कितना बड़ा मुफ्ती है, कितना बड़ा मुफक्किर इस्लाम है। तूने ये अमल जो किया लोगों को दिखलाने के लिए किया, जिसको दिखलाने के लिए तूने ये अमल किया जा उसी से सवाब की उम्मीद रखना, आज मुझसे सवाब की उम्मीद मत रखना। तो मेरे भाइयों, शहीद का कितना मर्तबा है, मालदार का, अल्लाह के रास्ते में जो मालदार माल को खर्च करता है उसका कितना मर्तबा है, आलिम दीन का अल्लाह के यहाँ कितना मर्तबा है। लेकिन तीनों लोगों को अल्लाह तबारक व तआला मुँह के बल घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर देगा। क्यों?
اس کے عمل میں ریاکاری آ گئی، اس کے عمل میں دکھاوا آ گیا۔ کوئی عمل کرے تو لوگوں کو دکھلانے کے نہ کرے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق ماله رئاء الناس۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم اپنے صدقات کو، خیرات کو برباد مت کرو، ایذا پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر، احسان جتلا کر اپنے صدقہ و خیرات کو برباد مت کرو، اور لوگوں کو دکھلا کر بھی، لوگوں کو مال دکھلا کر اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ایسا مت کرو میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ ایسے صدقات کو قبول نہیں کرے گا، اللہ ایسے خیرات کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی عمل کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے، نہ کہ بندوں کو دکھلانے کے لیے کرے۔ یہ دوسرا گناہ ہے جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ تیسرا گناہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا، وہ ہے بدعت۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں نئی بات کا ایجاد کرنا، یعنی دین کے اندر ایسی بات کا ایجاد کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کے حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی حدیث سے ثابت ہے، اور ایسی بات کو دین میں ایجاد کرنا یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ من شر الامور محدثاتها، دین میں نئی بات کو ایجاد کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دین میں نئی بات کو ایجاد کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی ہمیں جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اس لیے دین کے اندر نئی بات کو ایجاد کرنے سے بچے میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، چاہے ریگا کی سرزمین ہو، چاہے وہ گوابوکر کی سرزمین ہو، چاہے وہ بھوارا کی سرزمین ہو، آج ہمارے یہاں ہمارے دین کے اندر ایسی باتوں کو ایجاد کی جا رہی ہے میرے بھائیوں جس کا قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کا قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ شادی بیاہ کے موقع سے اگر 2 4 5 سال پیچھے ہم چلے جائیں تو ہمارے یہاں ہلدی رسم نہیں منائی جاتی تھی، ہمارے یہاں ہلدی رسم نہیں منائی جاتی تھی، لیکن یہ 2 4 سال سے یہ ہلدی رسم منائی جاتی ہے۔ یہ دین کے اندر کیا ہے؟ نئی بات کا ایجاد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ 1400 سال پہلے یہ دین مکمل ہو گیا، اب دین میں ہم جو نئی بات کو ایجاد کر رہے ہیں یہ کیا میرے بھائی؟ یہ بدعت ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو ایک بات یاد رکھ لیجئے، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہم فیس بک چلا رہے تھے، ایک اسٹیٹس میرے سامنے آ گیا، ایک نوجوان نے کتنا بہترین اسٹیٹس لگایا تھا۔ کیا لگایا؟ کہ اگر مسلمانوں کی مالداری دیکھنی ہو، اگر مسلمانوں کی مالداری دیکھنی ہو تو مسلمانوں کا شادی بیاہ دیکھ لو، اگر مسلمانوں کی مالداری دیکھنی ہو تو مسلمان کا شادی بیاہ دیکھ لو، اگر مسلمانی کی غربت دیکھنی ہو تو مسجد کے امام کا تنخواہ دیکھ لو۔ یہ صحیح بات ہے میرے بھائیوں، یہ کڑوی بات ہے اور سچی بات بھی ہے میرے بھائیوں۔ شادی بیاہ کے موقع سے ہم لاکھوں کی تعداد میں خرچ کر دیں گے، لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، جب اللہ کے گھر میں دینے کی باری آئے گی تو 100 روپے کا نوٹ نکالنے میں ہم کوڑتے رہتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ 100 روپیہ ہم اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو ہمارے جیب سے یہ 100 روپیہ کم ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، ظاہری طور پر یہ ختم ہو جائے گا لیکن باطنی طور پر اللہ کیا باقی رہنے والا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اولاد یہ دنیاوی زینت ہے، والباقیات الصالحات اللہ کے یہاں باقی رہنے والے ہماری نیک عمل میرے بھائیوں۔ لیکن شادی بیاہ کے موقع سے ہمارے یہاں یہ عام طور پر بنائی جاتی ہے ہلدی رسم، باضابطے طور پر ایک پنڈال بنایا جاتا ہے، یہ پنڈال بنایا جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، آپ کے علاقے کے جو ذمہ دار ہیں یا آپ کے علاقے کے سرگنا ہے جو یہ ذمہ داری ملی ہوئی ہے، یاد رکھ لیجئے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
جو ذمہ داری ہے کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا. اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں جواب دہی ہو جائے گی. اگر یہ معاشرے میں اگر نئی برائیاں جنم لے رہی ہو، اگر نئی باتیں جنم لے رہی ہو، تو اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ اگر سماج میں کوئی برائی ایسی ہو رہی ہو، اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو اپنی ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرے. اگر اپنے ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے. اگر اپنی زبان سے نہیں روک سکتے ہیں تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے میرے بھائی. لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، باضابطے طور پر ایک پنڈال بنایا جاتا ہے. پنڈال بنانے کے بعد لڑکے پیلے کپڑے پہنتے ہیں اور لڑکیاں بھی پیلے کپڑے پہنتی ہیں. لڑکے بھی پیلے کپڑے پہنتے ہیں، لڑکیاں بھی پیلی کپڑے پہنتی ہے. اور اس کے بعد ایک محفل میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، جبکہ اسلام کے اندر مرد و زن کے اختلاط کو حرام قرار دیا ہے. جہاں مرد ہیں وہاں عورتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، جہاں مرد ہیں وہاں عورتیں جمع نہیں ہو سکتی ہے. اسلام میں مرد زن کو اختلاط کو حرام کر دیا. کیوں؟ کہ شیطان انسان کا ہر وقت دشمن ہے، شیطان حاوی ہے میرے بھائیو. اس لیے اسلام کے اندر مرد و زن کے اختلاط کو حرام کرا دیا ہے. لیکن آج کیا ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں کو رنگ لگا رہی ہے، لڑکیاں نوجوان لڑکے کو لڑکیاں کو بریدہ وغیرہ لگا رہی ہے. کیا میرے بھائیو، یہ دین میں کہاں سے آپ لے آئے؟ اللہ کے نبی کی حدیث سن لیجئے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نوجوانوں اپنے ہاتھوں میں ایک کیل لے لو. کیل سمجھتے ہیں نا ہم، کانٹی ہم سمجھتے ہیں نا، کیل اور کانٹی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیل کو اپنے ہاتھوں میں لے لو اور ایک ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں لے لو. اس کیل کو اپنے سر میں ٹھوکو، اس کیل کو اپنے سر میں ٹھوکو، اپنے سر میں مارو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو تم ٹچ کرو. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. ایک لوہے کے کیل اپنے سر میں ہم ماریں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن کسی غیر محرم عورت کو ہم ٹچ نہ کریں. لیکن آج کیا ہو رہی ہے، لڑکیاں لگا رہے ہیں لڑکیوں کو، لڑکے لڑکیاں کو لگا رہے ہیں. یہ سب کیا میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ دین کے اندر نئی باتوں کو ہم ایجاد کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھ لیجئے، ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا. اگر ہم ایسا عمل کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کو اپنی امتیوں کو جام جو پلائیں گے، حوض کوثر کا جام پلائیں گے. جب ہماری امت کے لوگ آئیں گے اللہ کے نبی سے پوچھیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے یہ میری امت کے لوگ، اسے آنے دیجئے. اس کے بعد فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی. کہیں گے یہ میری امت کے لوگ، مجھے آنے دو. اللہ کے نبی سے فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی باتوں کو ایجاد کیا، دین کے اندر نئی نئی بدعت و خرافات کو انجام دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی جب یہ سنیں گے تو اللہ کے نبی فرشتوں سے کہیں گے شوہکن سوہکن ان لوگوں کو میری نظروں کے سامنے سے دور کرو. جو دین کے اندر نئی باتوں کو، بدعتوں کو سر انجام دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی نہیں پلائیں گے، بلکہ اسے دھتکار کر بھگا دیا جائے گا کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جائے میرے بھائی. اس لیے بدعتوں اور خرابات سے محفوظ رہے. یہ 3 گناہ ہوئے. پہلا گناہ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر دے گا. دوسرا ریاکاری کرنے کی وجہ سے، اور تیسرا دین میں نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے، بدعت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو برباد. یہ 3 گناہ ہم نے بیان کیے. 13 گناہ ایسے، 10 گناہ اور ایسے ہیں جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں. لیکن وقت بھی ختم ہے، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں، اس باتوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اس دور کے ظلم قلب پریشان کو یا رب العالمین، اس دور کے ظلم قلب پریشان کو خدا کی محبت دے، تو جان کو سرما دے. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.